بنیر اور یہاں کے جو علاقے ہیں وہاں ذہنی امراض پھیلنے کا مجھ جیسے عام آدمی کو بھی زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے. اب ایک گھر کے ایک بندہ رہ گیا اور اس خاندان کے 8 لوگ دنیا سے چلے گئے. وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ اور یا اس طریقے سے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ صافی صاحب بہت ریلیونٹ کویسچن ہے آپ کا. میں نے جس طرح ان دی بگننگ یہ بتایا کہ یہ اس ڈیزاسٹر میں جو ہے نا مینٹل ہلنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک فیملی میں اگر فار ایگزامپل بنیر کا ایگزامپل آپ لے لیں جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک فیملی ممبر میں 12 لوگ تھے اور 11 ڈائی، اب 11 جو ہے نا فلڈ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ ایک ہی واز دا اونلی ون سروائیور، وہ سروائیو کر گیا ہے. لیکن جب وہ جس طریقے سے اس کو سٹریس ہوا، جس طریقے سے وہ باہر ایب نارمل بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ ایسی چیخیں مار رہا تھا، بہت زیادہ خفا تھا کیونکہ اس پہ اتنا افیکٹ ہوا تھا اس کا، تو وہ ایکیوٹ تھا. ابھی ایک فیملی میں بچے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، ان کی ماں ڈسپلیس ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جب فلڈ آتا ہے تو ماں کے ساتھ بچہ ہوتا ہے فار ایگزامپل، تو یہ ماں اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی کہ میں اور میرا بچہ ڈراؤن نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. تو وہ درخت دیکھے گا، اس درخت پہ چڑھے گی، تو کوشش وہ یہ ہوگی. لیکن اس میں جتنا مینٹل ٹراما اس کو ہو رہا ہوتا ہے، یہ فلڈ تو ختم ہو جائے گا لیکن آفٹر ورڈز جو بچے پہ ہو رہا ہے، ماں پہ ہو رہا ہے، فیملی پہ ہو رہا ہے، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. ان کے ساتھ ہمیں بہت طریقے سے ڈیل کرنی پڑیں گی. ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کے لونلینس کو ہم ختم کریں، ان کو ہم سونے پہلے، اور ان کو ہم اننیسیسریلی ٹروماٹائز نہ کریں کہ ان کو اننیسیسری ہم باتیں پوچھتے رہیں کیونکہ جب ایک انسان سے ہر وقت آپ ٹروما کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ اور ڈسٹریس پہ ہو جاتے ہیں اور انگزائٹی اور ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا شیلٹر ہو، واٹر ہو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے ڈرگز ہو، سارے تو ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن ان کو ہمیں بہت سائیکولوجیکل سپورٹ دینا پڑے گا. سائیکولوجیکل سپورٹ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ سروسز کر دیں، سمپل سروسز کر دیں کہ ان کو آپ سپورٹ کر دیں کہ ان کے ذہنوں میں یا یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ ہیں، آتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ذہنی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ان کو کوئی تھیراپی چاہیے تو تھیراپی بھی کریں. کوئی اس میں راکٹ سائن نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اسپتالوں میں ان کو لے جائیں. ہمیں بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں، جس طرح WHO کا ایک کرائٹیریا ہے جو انہوں نے کووڈ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا ایشو کیا ہے کہ یہ لوگ جب سفر ہوتے تو ان کی مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ایبیلٹی کو کس طرح اسیس کرنا ہے اور کس طرح ہیلپ کرنا ہے. تو پہلے ہمیں چاہیے کہ سمپل چیزیں کریں، ان کو سنیں، ان کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو سپورٹ دیں. پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارے بیسک ٹریننگ ہو ہیلتھ الائٹس میں، فار ایگزامپل نرسز ہو گئی، ڈاکٹرز ہو گئے. ہم کیمپ لگاتے لیکن اگر ہمارا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایٹ دا اینڈ یہ پرابلم ہوگی. میں نے جس طرح بتایا کہ ہو سکتے ایک دن میں 2 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے. اگر یہ آفٹر 2-3 ویکس، اگر 2 ہفتے کے بعد ان کو یہ سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم پریپیئر ہوں. تو ہمیں ایک لیئر بنانا پڑے گا کہ ہم ان کی سپورٹ کریں. اور میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ڈرگز ٹھیک ہے، آپ ڈرگز دیں گے، فیور کے لیے دے دیں گے، کالرا کے لیے دے دیں گے. مینٹل النس از دا موسٹ امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کنسنٹریشن اور کام کریں. ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، وہاں پہ جو میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں تو اس میں اس چیز کو کور کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ لوگ ہیں وہاں پہ سائیکیٹرسٹ وغیرہ؟ جی، اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ
پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اور الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کا وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا، جہاں پہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہے مختلف النیسز کی وہ دی جا رہی تھی۔ مجھے جو اچھی بات لگی، ہم فاتحہ خوانی کے لیے گئے، وہاں پہ 81 لوگ اس گاؤں کے شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے پورے گاؤں کی اجتماعی فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رکھا ہے ایک مدرسے کے اندر، اور وہیں پہ جو بھی آتے ہیں، وزٹر آتے ہیں یا لوکل آتے ہیں، وہ اسی احاطے کے اندر کرتے ہیں۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگی کہ وہاں پہ ہماری پیما KPK نے ایک سائیکیٹرسٹ ساتھ رکھا ہوا ہے مستقل اپنے کیمپ کے اندر، اور انہوں نے وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ صبح و شام وہاں پہ ایک سیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ سائیکو تھراپی کا، اور وہ میں نے اس کا فیڈ بیک لیا، میں بھی اس سیشن کے اندر بیٹھا اور فیڈ بیک لیا۔ جو لوکل لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ سٹریس سے ہمیں نکالنے میں یہ بڑا کی رول اس کا، یہ جو سیشن ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ قرآن کا بھی حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں، باقی جو آزمائش آئی ہے اسے نکلنا کا بھی، باقی چیزیں بھی، تو وہ ایک سائیکو تھراپی کا پراپر سیشن کرتے ہیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں اس ٹراما کی کیفیت سے باہر نکل سکیں۔ اور باقی امراض کے لیے ڈاکٹر کا باقی امراض کے لیے جس دن میں گیا ہوں اس دن آپ ہماری ٹیمیں بنیر کے اندر بھی تھیں، پیما کی اور الخدمت کی، سوات کے اندر بھی تھیں، باجوڑ کے اندر بھی تھیں، سوابی کے اندر بھی تھیں، جو مختلف جگہوں پہ میڈیکل کیمپس ہم نے لگائے ہوئے تھے۔ اس کے اندر جو روٹین کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جو بھی پیشنٹ آتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے، کوئی فیمیل آتی ہے، لے ڈاکٹرز بھی موجود تھیں، ان کو وہاں پہ فری ہر قسم کی ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی۔ بلکہ میں نے وزٹ کیا سر، بنیر میں ہمارا الخدمت کا اپنا ہاسپٹل ہے، اس کو بھی وزٹ کیا، انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم فری ٹریٹمنٹ دیں گے، گائنی کی، ڈیلیوری کی، سیزیرین کی، جو بھی پیشنٹ افیکٹڈ ایریا سے آئے گا اس سے 0 چارجز ہم لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پنجاب میں تو ابھی خوراک پہنچانے تک کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو نئے وہ اس آفت کی زد پہ آئے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وبائی امراض سے بچنے کے لیے جو متاثرین ہیں وہ کیا کریں؟ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ بچاؤ علاج سے زیادہ بہتر ہے اور سستا بھی ہے۔ زیادہ جو احتیاط ہے وہ پانی کا ہے، کہ وہ پانی کم از کم پینے کے لیے وہ پانی استعمال کریں جو صاف ستھرا ہو، اور کافی سارے جو آرگنائزیشنز ہیں اس وقت وہاں پہ ڈرنکنگ واٹر سپلائی کر رہے ہیں، صاف ستھرا پانی دوسرے علاقوں سے وہاں لا کے دیا جا رہا ہے جہاں پہ افیکٹڈ لوگ ہیں یا اسپیشلی جو ڈسپلیس پاپولیشن ہے۔ پنجاب میں جو اس وقت لاہور اور ان ایریاز میں زیادہ تر لوگ تو کیمپوں میں نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں اور ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو ساری سہولیات بھی ملتی ہیں، اور گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ کام کرے، اس طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے الخدمت کی بات کی، ان کی والنٹیئرز بھی وہاں پہ ہے۔ پھر ہمارے ساتھ جو اس رسپانس میں پورے پاکستان میں WHO بھی کام کر رہا ہے، یونیسیف بھی ہے، ان کے لوگ بھی وہاں پہ ہے۔ پھر واش ایکٹیویٹیز کے لیے یونیسیف کا بھی کام کر رہا ہے، جو سینیٹیشن ہے اس میں کم از کم صاف پانی کا، اور پھر سیف ڈسپوزل جو ویسٹ ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر انڈس ہاسپٹل ہے، ان کی بھی مختلف جگہوں پہ کیمپس لگے ہیں، اسپیشلی KP میں بھی، پنجاب میں بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے IRC ہے اور باقی آرگنائزیشنز ہیں، NGOز ہیں، تو پانی اور خوراک وہ پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں پہ۔ لیکن یہ ضرور اس میں خیال رکھیں کہ سٹور نہ کریں پانی، کیونکہ ان کے پاس سٹور کرنے کے لیے صاف ستھری جگہ ہے نہیں، اکثر جگہوں پہ بجلی بھی نہیں ہے، وہاں پہ فریجیں بھی نہیں چل رہی ہوتی، تو ٹائم ٹو ٹائم جو خوراک آتا ہے وہ اسی وقت کنزیوم ہو جائے اور پراپرلی ڈسپوز ہو جائے۔ اگر سٹور کریں گے تو مزید خراب ہوگا اور مزید بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ اچھا۔